السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے نماز پڑھنا، مرر کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بعض جگہوں پر مساجد کے اندر دروازے جو ہوتے ہیں وہ شیشے کی طرح ہوتے ہیں جس میں سامنے چہرہ بھی نظر آ جاتا ہے، یا بعض جگہوں پر آئینہ یا شیشہ وغیرہ لگا ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز پڑھنا ہے، تو ایسی صورت میں کیا شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے، مرر کے سامنے نماز اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آئیے آج اسی کو سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر لیں۔ آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نماز کے مسائل کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ وہاں سے بھی سماعت کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو ناظرین محترم، شیشے کے سامنے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں اگر کوئی اس طریقے کی گلاس وغیرہ لگے ہو یا جو دروازے آج کل شیشے کی طرح آتے ہیں اور لوگ اس کے سامنے اگر نماز پڑھیں تو کیا ایسی صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس چیز کو یاد رکھ لیجئے کہ شیشے والے دروازے ہوں یا گھر کا آئینہ ہو، اس کے سامنے نماز پڑھنا یہ جائز ہے، کیونکہ شیشے میں نظر آنے والا جو عکس ہوتا ہے، شیشے میں نظر آنے والی جو ہماری فوٹو ہوتی ہے، جو تصویر ہوتی ہے، یہ دراصل تصویر نہیں ہے، یہ ہمارا فوٹو نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا عکس ہے۔ اور البتہ بہتر یہ کہ شیشے کے سامنے نماز ادا نہ کرے تاکہ نماز میں خشوع اور خضوع حاصل رہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ شیشے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، مرر کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور دل بہکے یا اس طرف دل مائل ہو، اس لیے احتیاط کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان سے اس حوالے سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جب شیشے کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس شخص کے بارے میں کہ جس نے نماز پڑھی اس حال میں کہ اس کے سامنے شیشہ ہے تو کیا اب جائز ہے یا ناجائز؟ تو میں نے جواز کا جو جواب دیا ہے، حکم جواز اس لیے لیتے ہوئے کہ جو یہاں پر جو شیشہ ہے یہ شیشے کی عبادت نہیں کی جا رہی ہے، یعنی اب شیشہ رکھا ہوا ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنا لوگ کہتے کہ منع ہے، تو شیشے کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، نہیں شیشے میں ڈھالی گئی کوئی صورت ہوتی ہے اور نہیں یہ کفار کی بنائی ہوئی کوئی چیز میں سے۔ البتہ شیشہ جو مرر ہے، آئینہ ہے، اس طرح ہو کہ اس آئینے میں اس کی صورت اور اس کے افعال، یعنی وہ قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے یا سجود میں جا رہا ہے یا قعدے میں ہے تو اس کے ظاہر ہو رہے ہو اور یہ گمان کریں کہ اب میں رکوع میں جاؤں، میں سجدے میں جاؤں اور اس طرف میری نظر جا رہی ہے اور مجھے نماز سے غافل کر دیں گے، یعنی میری توجہ ہٹ جائے گی، میرا ذہن اس طرف مائل ہو جائے گا تو غافل ہو جائے گا، تو اس وقت اس کے لیے شیشے کے سامنے نماز پڑھنا یہ بہتر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو نماز سے وہ چیز غافل کر رہی ہے۔ البتہ آپ دیکھیں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، شیشے کے سامنے نماز پڑھنے کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آئینے کے سامنے ہو تو نماز میں کراہت نہیں ہے، کہ یہ سبب کراہت تو تصویر ہے اور وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، یعنی یہاں پر تصویر ہی موجود نہیں ہے، اور اگر اسے تصویر کا حکم دیں تو آئینے کا رکھنا بھی مثل تصویر ناجائز ہو جائے گا، حالانکہ یہ رکھنا آئینے کا یہ بالاجماع جائز ہے۔ فتاوی امجدیہ کے اندر آپ نے تحریر فرمایا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی کہ آئینے کے سامنے نماز اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز بلا کراہت جائز ہو جائے گی۔ اور بہار شریف میں بھی ہے کہ ایسی چیز کے سامنے جو دل کو مشغول رکھے وہ نماز کے اندر مکروہ ہے، مثلا زینت، لہو و لعب وغیرہ، تو ایسی چیزیں جو اگر مشغول کر دیتی ہے، کسی اور طرف دل چلا جاتا ہے یا دماغ منتشر ہوتا ہے تو پھر مکروہ ہے، اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیں تاکہ دل جو ہے وہ کسی اور جانب متوجہ نہ ہو اور وہ مشغول نہ کریں اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر سکے۔
اگر کسی نے ایسے ہی اگر آئینے کے سامنے شیشے کے سامنے نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دینی مسائل سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔